السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید اختر ہاشمی۔ جیسا کہ ذوق ٹی وی پہ ہماری کام کی بات جاری ہے، تو آج قسط نمبر 53 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ایک لائن میں انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ کام کی بات ہے کہ ایکچولی کام کی بات وہی ہے جو ہم نے کسی سے سنی یا ہمارے ساتھ بیتی یا ہمارے بڑوں نے ہمیں وہ سبق میں بتائی یا وہ ہم نے کسی سے سنی ہے، تو وہ ساری باتیں جو سی ہیں وہ میں آپ تک ٹرانسفر کر رہا ہوں، یہ سوچ کے کہ علم کو آگے تقسیم ہونا چاہیے، نالج کو آگے دینا چاہیے۔ یہ تمام وہی کام کی باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں بہتری لا سکتی ہیں، یا جن میں کوئی ایسا سبق ہے جس نے ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جو سا ہے وہ کوئی سبق دیا ہے۔ تو آج کی کام کی بات جو سی ہے ایک بادشاہ کے متعلق ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ وہ کسی مشن پہ نکلنے لگا تھا، تو اس نے تلوار ساتھ رکھتے تھے بادشاہ، تو اس نے ایک تلوار جو سی تھی نا، اس کو اپنی وہ تلوار کی جو ہوتی ہے نا وہ میان، تو اس میں اسے تلوار نکالی، تو تلوار نکالتے ہوئے تھوڑا سا تیزی سے جب نکالی تو اس نے کہا کہ دھار اس کی چیک کروں۔ جب دھار چیک کرنے لگا تو دھار اس کی اتنی زیادہ تیز تھی کہ اس کے اوپر اس کا تھوڑا سا انگوٹھا لگ گیا، تو وہاں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ تو جب خون نکلنا شروع ہو گیا اس پہ، تو بادشاہ نے کہا میں تو زخمی ہو گیا ہوں، بڑا پریشان ہوا۔ تو پاس ایک وزیر بیٹھا ہوا تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ پریشان نہ ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی بہتری ہو یا اس میں بھی کوئی اللہ کا راز ہو، تو آپ پریشان نہ ہو۔ تو بادشاہ کو یہ بات بری لگی، اس نے کہا میرا انگوٹھا زخمی ہو گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ بہتری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس وزیر کو نا قید میں کروا دیا۔ اس نے کہا اس کو پکڑ کے قید خانے میں ڈال دو، اس کی اتنی جرت، اس نے مجھے یہ کہہ دیا کہ میرا انگوٹھا زخمی ہو گیا اور یہ کہہ رہا ہے بہتری۔ خیر کیا ہوا، بادشاہ سلامت اس کے بعد کیا ہوا کہ انگوٹھا ٹھیک ہو گیا، انگوٹھا ٹھیک کرا کے تو وہ اس کے بعد بادشاہ سلامت جو ان سے اپنی کچھ گروپ کے ساتھ کیا شکار کا موڈ بن گیا، انہوں نے کہا چلو شکار کرنے چلتے ہیں۔ جو شکار کرنے گئے تو آگے کچھ ہرن تھے، بادشاہ نے اس کا ٹارگٹ لیا، ہرن دور نکل گیا، جو سے ہرن نے آگے جا کے، آپ کو پتہ ہے ہرن کبھی ادھر پھدکتا ہے کبھی ادھر پھدکتا، ہرن ادھر ادھر ہوتا ہوا بادشاہ اس کے پیچھے پیچھے کرتا، حتیٰ کہ بادشاہ کے ساتھی پیچھے رہ گئے اور ہرن کہیں دور چلا گیا۔ آگے جب بہت دور چلا گیا تو بادشاہ نے سر پٹ گھوڑا دوڑایا، گھوڑا اتنا دوڑایا کہ وہ ہرن کے پیچھے چلا گیا۔ ہرن تو آگے جا کے ہرن تو ہاتھوں سے نکل گیا، مگر آگے جو علاقہ تھا وہاں کچھ جنگلی رہتے تھے جس کی زبان بھی ان کو نہیں سمجھ تھی، تو جنگلی رہتے تھے، انہوں نے اس کو گھوڑے کو دیکھا کہ انجان بندہ آ رہا ہے، انہوں نے مارا، گھوڑے کو تیر مارا تو گھوڑا گر گیا اور بادشاہ کو انہوں نے پکڑ لیا۔ اب ان کا روایت تھا کہ جو کوئی غیر بندہ ان کے پاس آ جاتا تھا نا، تو وہ اس کو پکڑ کے نا قربانی پہ چڑھا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کو ان کا ایک رواج تھا کہ باہر کے بندوں کو جیسے بکرا نہیں خرید کے قربانی پہ چڑھایا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو قربانی پہ چڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس کو، بادشاہ بڑا کہے کہ میں اس ملک کا بادشاہ ہوں، مگر ان کو اس کی لینگویج ہی سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ جنگلی لوگ تھے، ان کو کچھ نہیں پتا تھا۔ خیر جی، انہوں نے اس کو پکڑ کے، تو انہوں نے اس کو لٹایا اور انہوں نے پکڑ لیا کلہاڑا پکڑ کے، تو اس کو قربانی کرنے لگے جب، تو وہاں پہ جو جنگلی تھے انہوں نے دیکھا کہ اس کے انگوٹھے کے اوپر زخم لگا ہوا تھا، پٹی بندھی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے پٹی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی قربانی جو سی ہے یہ بنتی نہیں ہے، کیونکہ یہ فٹ نہیں ہے، فٹ کی قربانی وہ دیتے تھے۔ قربانی دینے کے لیے ہمارے بھی اسلام میں ہے کہ جانور جو سا ہے وہ فٹ، اس کی قربانی دی جاتی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ قربانی کے لائق نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے اس کو بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ جب بادشاہ کو چھوڑ دیا تو بادشاہ کو فوری طور پہ سمجھ آئی کہ اس وقت اس وزیر نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ کوئی بہتری ہوگی۔ اس نے جا کے فوری طور پہ جا کے جیسے محل میں گیا، اس نے کہا اس وزیر کو پکڑ کے لاؤ۔ جیسے اس وزیر کو حاضر کیا گیا، اس نے کہا کہ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہر کام میں کوئی بہتری ہوتی ہے۔ صبح میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اور میں نے تمہیں قید میں ڈال دیا یہ کہہ کے کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، تمہارے ساتھ زیادتی کی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے مجھے اس بات پہ افسوس ہے، جاؤ تمہیں آزاد کیا جاتا اور تمہیں انعام بھی دیا جاتا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے قید کیا، اس میں بھی ایک بہتری تھی۔ اس نے کہا ہے، اس میں کیا بہتری تھی؟ میں نے تو تمہیں قید کیا، نجائز قید کیا، ایسے ہی، تمہارا تو کوئی اس میں نہیں تھا، تم نے تو سچی بات کی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کا وہ وزیر ہوں جو آپ کو کسی بھی لمحے نہیں چھوڑتا۔ سوچیں ذرا، اگر میں آپ کے ساتھ چلا جاتا تو شکار میں ہم دونوں وہاں جا کے پھنس جاتے، تو آپ کی تو انگلی کے اوپر چلو نشان تھا، آپ کو تو جنگلیوں نے چھوڑ دینا تھا، مگر میں تو فٹ تھا، انہوں نے مجھے قربان کر دینا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی نا قید میں ڈال کے تو مجھے بھی محفوظ کر لیا۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اس کو انعام و کرام دیے۔
فرینڈز اس میں جو خاص انالیسس کرتا چلوں، اس کا کوئی خاص بات ہے کہ کبھی کبھی چھوٹی موٹی پریشانیاں ہمیں آ جاتی ہیں، تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے اور اس کا غصہ کسی اور پہ نہیں نکالنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ کسی اپنی غلطی کا غصہ کسی پہ نکالنے سے کیا ہوگا کہ اس کا وہ نکالنا غلط ہے. اس لیے کہ جو کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے انسان کو سدھارنے کے لیے ہوتی ہے، انسان اس سے سیکھتا ہے اور محتاط ہوتا ہے. جتنا انسان محتاط ہوتا جاتا ہے اتنا تجربہ کار ہوتا جاتا ہے. مگر ہم یہاں کیا کرتے ہیں کہ اپنی غلطی کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں، اپنی ناکامیاں کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں. کسی اور پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سوچیں اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ غلطی اگر کروا دی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ شعور، اگر آپ کے پاس دماغ ہے تو آپ کو شعور دے دیا ہے کہ یہ غلطی اگر اس طرح یہ کام دوبارہ کرو گے تو یہ غلطی ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بہت حکمتیں ہیں، بہت زیادہ راز ہیں. تو اگر کوئی پریشانی مصیبت آ جاتی ہے تو ایک دم جو سا ہے نا اس کا غصہ نہ نکالیں اور دوسروں کے اوپر عذاب نہ لے کے آئیں، دوسروں پہ پریشانیاں نہ لے کے آئیں. آپ سوچیں کہ اگر یہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے تو میرے لیے کوئی بہتری ہوگی. ہمیشہ انسان کو نا پر امید رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے فرض ہے کہ جان کے کسی کا نقصان نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آ جاتی ہے یا جس میں ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ غلطی ہمیں سدھارنے کا موقع دیتی ہے، ایک تو اپنے آپ کو، اور دوسری بات ہے زندگی کا وہ چیز ایکسپیرینس بن جاتی ہے. تو ایکسپیرینس تبھی حاصل ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ کام کرتے ہیں ہم سے ناکام. سائیکل جب چلاتے ہیں ہم گر جاتے ہیں شروع میں، مگر وہ گرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم سائیکل چلانا ہی چھوڑ دیں. 2 دفعہ 3 دفعہ گریں گے، چوتھی دفعہ ہم سائیکل سے ہی چلانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کی غلطیوں سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو اس کو ایز اے ایکسپیرینس کال کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا لرننگ پروسیس ہے. اور اسی طرح اگر کوئی ہمارے ساتھ بیماری یا تکلیف آتی ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، علاج ضرور کروائیں اس کا، مگر یہ بھی سوچنا چاہیے اللہ کے کہ یا اللہ تعالیٰ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں. سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب کسی کا ٹریٹمنٹ رکھا ہے تو اس کا علاج بھی ہو ہی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. تو پھر بتاتا چلوں کہ یہ چینل جون سا ہے یہ ریکمینڈ کیجئے. یہ کام کی بات سیریل جون سی ہے خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کیجئے، اپنے دوستوں کو ریکمینڈ کیجئے، کیونکہ اس میں بہترین نالج ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ. یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.